الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ یوں ہی ہمارے شب و روز سعادتوں میں اور نیکیوں میں گزارے، آمین۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ دعا کر قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ جو نماز کے بعد حمد و ثنا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کے سوالوں کو پورا فرماتا ہے، ان کی طلب کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنی عادت بنا لینی ہے، رمضان اور غیر رمضان انشاءاللہ ہم کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب، سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دکھ کی کیفیت میں ہو، درد کی کیفیت میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ سہارا تلاش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا سہارا ملے جو میرے دکھوں کا، میرے غموں کا مداوا کر دے۔ انسان سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ اگر دکھوں میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، کسی درد میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جی ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہر بگڑا ہوا کام سنور جاتا ہے، ہر دکھ کا مداوا یہاں ہوتا ہے، ہر تکلیف یہاں دوا میں بدلتی ہے، شفا میں بدلتی ہے، ہر بیماری یہاں سے درست ہوتی ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سجدہ وہ لذت ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اسے جو سرور اور جو سکون ملتا ہے، شاید کسی اور جگہ پر وہ سرور اور سکون نہ حاصل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے بندے کو اپنے حضور جھکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً جس وقت بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو میں نے عرض کی کہ بندہ تلاش کرتا ہے، سہارا تلاش کرتا ہے کہ جہاں اس کے دکھوں کا مداوا ہو۔ یقیناً اللہ کا قرب سب سے زیادہ بڑا سہارا ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سجدہ رہے گا۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے، سجدے کے فضائل کیا ہیں، سجدے کے حوالے سے اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے مزید آپ کے سامنے کچھ بات واضح ہوگی۔ ایک شخص ایک ٹیچر کے پاس آتا ہے، اپنے شیخ کے پاس آتا ہے اور آ کر بڑے دکھوں کو، دردوں کو بیان کرتا ہے کہ جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، جو کام کرتا ہوں میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، فلاں تکلیف میں آ جاتا ہوں، میرے کام سنور نہیں رہے، میرے دکھ ختم نہیں ہو رہے، میری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسٹیمپ دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے۔ کہا کہ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے؟ کہا لکھا ہوتا ہے۔ کہا کیسا لکھا ہوتا ہے؟ کہا الٹا لکھا ہوتا ہے۔ کہا یہ سیدھا کب ہوتا ہے؟ کہا جب پیشانی کاغذ پر، جب اسٹیمپ کو کاغذ پر رکھا جاتا ہے، لگائی جاتی ہے تو وہ سیدھی لکھائی ہو جاتی ہے۔ کہا اس میں بڑا پیارا پیغام ہے، تمہارے الٹے کام تب سیدھے ہوں گے کہ جب تم اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، سجدہ ریز ہوگے، تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے ہر درد کی شفا سجدے میں ہے۔ آئیں اللہ کے حضور سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ
بہت کچھ نصیب ہوگا۔ سجدہ بندے کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کرتا ہے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کال کے ذریعے، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آج کون کون مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے، مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عبد الواجد مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ آج ہمارے ساتھ نقیب مدنی ہوں گے، وسیم مدنی ہوں گے، تینوں مبلغین کو جی مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں جی عبد الواجد بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں نقیب بھائی؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، عمر اتاری، حافظ عمر اتاری، مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کریں گے اور پھر مبلغین سے آج کے ٹاپک سجدہ، اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سجدے کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ عمر بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں عمر بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ ایسے عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مجھے نہ کہیے گا کہ آپ بتا دیں، آج ہم آپ کی چوائس دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ روزہ ہے، نیند کی کیفیت بھی کچھ ہوگی، دیکھتے ہیں آپ کون سا کلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ شاہ صاحب وہ بھی ذہن میں آیا کہ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باقی آپ اگر کچھ فرمائیں گے تو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ، جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے،
کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے طلا ہوا ہے کرم بلدہ پروری کے لیے طلا ہوا ہے کرم بلدہ پروری کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی 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 کے لیے گناہگاروں سیاکاروں خطاکاروں جفاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے 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 ہم یہ ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی اور مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے ارے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی اسی لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے
کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے 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 تمہاری نعت سنائے سنے پڑھے لکھے تمہاری نعت سنائے سنے پڑھے لکھے تمہاری نعت سنائے سنے پڑھے لکھے بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے کرے ماں کی روشنی کے لیے درود شرف ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا
اپنی عادت کیجئے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ پاک کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کرے کہ ذوق کے ساتھ پڑھا جائے، درود پاک شوق کے ساتھ پڑھا جائے، تصور آقا میں گم ہو کر پڑھا جائے، اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے جب چہرے کا تصور، والضحیٰ کے چہرے کا تصور ہو، جب واللیل کی زلفوں کا تصور ہو، جب ما زاغ البصر کی آنکھوں کا تصور ہو، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تصور ہو، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ریش مبارک کا تصور ہو، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا، حضور کے سینے کا، حضور کے بازوؤں کا، حضور کے ہاتھوں کا، حضور کے بدن اطہر کا تصور ہو، حضور کے قدموں کا تصور ہو، حضور کے مدینے کا تصور ہو، جب اس تصور میں گم ہو کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ پھر یہی محبت، یہی ذوق اور شوق فائدہ کیا دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا درود خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ ہمیں کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے، درود و سلام پڑھتے رہنے کی، نعت مصطفیٰ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سجدہ۔ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، آپ چاہیں تو فیس بک یوٹیوب کے اگر ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے، آپ اسے فالو بھی کیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ 0308262600 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے گفتگو کر لیجئے، چاہے تو نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کر لیے یا کوئی مشورہ، پیارا مشورہ دینا چاہیں تو مشورہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الواجد بھائی، میں آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا، سجدے کی حقیقت کیا ہے اور سجدے کی جو لذت ہے، یہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا سجدے کی لذت ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، سجدے کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب آدمی اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے اور سر زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ واہ! سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بکثرت دعا مانگا کرو۔ واہ! تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قرب الہی پانا چاہتا ہے، جی جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جی اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، اور کثرت سے سجدہ کرے گا تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ صحیح۔ لذت سجدہ کی آپ نے بات کی، لذت مناجات کی آپ نے بات کی، تو بات یہ ہے شاہ صاحب کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ پانی میں سکون پاتی ہے، واہ واہ! مچھلی جو ہے پانی میں سکون پاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہماری روح ہے، جی ہمارا دل ہے، ہمارا جو باطن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے! تو جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جب ہم اس کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ واہ! یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واہ واہ! خبردار یاد رکھو کہ دل اللہ کے ذکر ہی میں چین پاتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو سجدہ اللہ کے ذکر کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے واہ! کہ اس میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے اس کی روح جھکی ہوتی ہے ویسے ہی اس کا بدن بھی جھکا ہوتا ہے، اور روح اور بدن جب دونوں جھک جاتے ہیں تو گویا بندہ سراپا نیاز بن جاتا ہے، واہ! اس کا پورا وجود ایک کشکول بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا، کرم کا اور فضل کا سوال کرتا ہے۔ واہ! تو جو اس سکون کو پا گیا
جو اس لذت کو پا گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ لذت عبادت کو پا گیا، اللہ لذت مناجات کو پا گیا۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سجدے میں لذت ہے تو پھر سجدے کرنے چاہیے اور کثرت سے کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ سجدہ یوں سمجھ لیجئے کہ بندگی کی معراج ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے ٹکا دے، جی لیکن سجدے میں وہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، ہائے ہائے ہائے، تو میرا کیا بات پالنے والا ہے واہ واہ، اور میں تیری مخلوق ہوں، اللہ اکبر، میں تیرے ذمہ کرم پر ہوں، میری دنیا میری آخرت تیری رحمت اور تیرے کرم سے وابستہ ہے، واہ واہ، تو مجھ پہ رحمت فرمائے گا اے میرے مولا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ اکبر، اور اگر تو نے مجھ پہ نظر رحمت نہ فرمائی تو پھر میرا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ ایک ایسا پوسچر ہے کہ جس کے بارے میں خود حدیث نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جی اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جی کہ جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اور ایک روایت کے مطابق ایسا عمل بتائیے کہ جو افضل ہو، اللہ کے نزدیک افضل ہو۔ افضل عمل، تو جب اس تابعی نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تو وہ صحابی خاموش رہے۔ جی تھوڑی دیر کے بعد ان بزرگوں نے دوبارہ عرض کی، وہ صحابی دوبارہ خاموش رہے۔ جی جب تیسری دفعہ انہوں نے عرض کی تو اس وقت اس صحابی نے اس سوال کا جواب دیا کہ تم سجدہ کیا کرو۔ جی کیوں؟ کیونکہ کثرت سے جب تم سجدہ کرو گے اور اللہ پاک کے لیے کرو گے جی، تو اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا واہ، اور تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اچھا، یہاں دو خوبصورت باتیں ہیں۔ پہلی میں عرض کروں جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں لکھی، جی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابعی بزرگ نے ایک دفعہ سوال کیا اور وہ صحابی خاموش رہے، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، وہ صحابی پھر خاموش رہے، اور جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تو تب اس صحابی نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ صحابی حضرت ثوبان تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جب حضور سے یہ سوال کیا تو جب پہلی دفعہ سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، جب دوبارہ سوال کیا تب بھی خاموش رہے، جب میں نے تیسری دفعہ اس سوال کو دہرایا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، تو حدیث کے یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ حضور کے طرز عمل کو، حضور کی اداؤں کو کتنی شدت کے ساتھ فالو کرتے تھے کہ جہاں حضور خاموش رہے صحابہ بھی وہاں خاموش رہے، واہ واہ، اور اگر حضور نے سوال کے 3 دفعہ دہرائے جانے کے بعد جواب دیا تو اس صحابی نے بھی تیسری دفعہ ہی اس کا جواب دیا۔ یعنی یہ کتنا پیارا انداز ہے صحابہ کرام کا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ کو تو سن رہے ہیں لیکن حضور کی ادا کیا ہے، حضور اس وقت کس کیفیت میں ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے اشارے تک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام یوں بھی بیان کرتے ہیں حضور نے یوں ہاتھوں کا اشارہ فرمایا، یوں دونوں انگلیوں کو ملایا، یوں حضور علیہ السلام نے اس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل پاکیزہ ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ پیارے صحابہ ہیں کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پاکیزہ فرمائے، اور نبی کریم اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چنا ہے، اور پھر وہی ہستیاں پیارے آقا علیہ السلام کے ایک ایک عمل کے بارے میں نوٹ کرتی ہیں کہ کیا آقا کریم علیہ السلام کا عمل تھا، اب ہم بھی کریں۔ حضور علیہ السلام کو فالو کیا جا رہا ہے، ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی صحابہ اکرام کی ان اداؤں کو ادا کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی جو پیاری ادائیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہمیں پتہ چلتی ہیں، حضور کی جو سنتیں ہیں، ہم بھی ان پر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام کے سجدوں کا انداز میں چاہوں گا نا کہ بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انداز کیا تھا۔ حضور تو عبادت فرماتے ہیں، ساری رات قیام بھی فرما رہے ہیں، قرآن اس کو بھی ذکر فرماتا ہے۔ حضور کے سجدوں کا انداز کیا تھا؟ حضور سجدے فرماتے ہیں، سجدے میں دعائیں فرماتے ہیں، امت کو یاد رکھتے ہیں۔ حضور دنیا میں تشریف لا کر اور آخری وقت میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ ہمارا موضوع ہے اور ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ جی، سجدے کا ذکر قرآن میں مختلف جگہ فرمایا گیا، جیسے ذکر ہوا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، جی، کہ ستارے درخت سجدہ کرتے ہیں۔ جی، اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ابو طالب مکی علیہ رحمہ نے قوت القلوب میں فرمایا کہ آسمانوں پہ جو فرشتے عبادت میں مصروف ہیں ان کی کیفیت مختلف ہے۔ کیفیت مختلف۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے، جی، صفوں کی صفیں فرشتوں کی قیام کی حالت میں عبادت کر رہی ہیں، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، تو یوں عبادت سب کر رہے ہیں۔ جی، اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تسبیح کرتی ہے، ان کی بھی حالتیں مختلف ہیں۔ درخت قیام کی حالت میں ہے، چوپائے گائے بھینس وغیرہ یہ رکوع کی حالت میں ہے، مینڈک وغیرہ یہ تشہد کی حالت میں ہیں، اور حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ لیکن اللہ نے جو اپنے بندوں کو نماز کا طریقہ دیا ہے اشرف المخلوق کو، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ اب سجدے کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے اور سجدے کی لذت، سجدے کی طاقت، یہ سجدہ کیا ہے، تو اس کو اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کروایا گیا۔ اور یہ سجدہ سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی تھا جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا فرشتوں کے ذریعے، یعنی پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہاں، جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اسی کو ہم دیکھیں تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی۔ جی، جو سجدہ تعظیمی ہے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کو دیکھیں، جی، جو علماء ہیں گزرے یہ کسی نہ کسی موضوع پہ 40 حدیثیں جمع کرتے رہے۔ صحیح۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کیا عظیم آپ کا کمال ہے کہ آپ نے 40 حدیثیں اس بات پہ لکھی کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ سجدے کو اعلیٰ حضرت کے اس مسلک سے نتھی کر دیا جائے کہ یہ جو امام محمد رضا خان ہیں یہ تو تعظیمی سجدہ یا مزارات پہ سجدے معاذ اللہ، انہوں نے تو لکھا ہی ہے کہ یہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کسی کو کرنا یہ شرک ہے، سجدہ عبادت صرف اللہ کو ہوگا۔ اچھا، اب سجدے کا جو لفظ ہے امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ سجدہ اصل میں کہتے ہیں السجدۃ فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں عاجزی اور انکساری ہے۔ بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے، بندے کو اللہ نے جو بڑی بڑی عزت والی چیزیں دی، آنکھیں، دماغ، کان، ناک وغیرہ، یہ سر بندہ سجدے میں رکھتا ہے۔ اور جو منظر نامہ ہے عرب کا وہ یہ ہے کہ اتنا تکبر ان کے اندر تھا کہ اگر وہ چلتے ہوئے چادر بھی اٹک جاتی ہے کسی جگہ وہ جھک کے چادر نکالتے نہیں کہ پیشانی جھکانے پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا، وہ کھینچ کے پھاڑ دیتے ہیں۔
لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو سر تم جھکا نہیں رہے، یہ سر جھکانا ہے، زمین پہ رکھنا ہے، اور زمین پہ رکھ کے انتہائی عاجزی سے یہ اقرار بھی کرنا ہے سبحان ربی الاعلی، واہ 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 میرا واہ، بلندیوں والا رب یہ کیا بات پاک ہے۔ یہ بندہ تذلل عاجزی انکساری کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا معنی وضع الجبہتی بقصد العبادہ، بندہ پیشانی سجدے میں رکھے عبادت کے ارادے سے، تو یہ سجدہ عبادت ہے، بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو سجدہ ہے اس کا دیکھیں، نماز میں اللہ نے رکوع ایک اور سجدے دو رکھے۔ بحر الرائق میں اس کی 3 وجوہات ذکر کی گئیں کہ سجدے 2 کیوں ہیں۔ جی کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہ سجدہ کرے، تو سب نے سجدہ کیا، جی لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس اکڑ کے کھڑا ہے، تکبر میں ہے، تو وہ سجدہ شکر کے لیے دوبارہ جھک گئے، دوسرا سجدہ شکرانے میں کیا کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، جی سجدے میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل کرنے کے لیے 2 سجدوں کو مشروع کر دیا کہ 2 سجدے ہوں گے، ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا، تو جنہوں نے دنیا میں آ کے کلمہ پڑھنا تھا تو انہوں نے تو سجدہ کیا، لیکن جو کافر ہونے تھے دنیا میں آ کے انہوں نے کافر ہی رہنا تھا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب وہ سجدہ کر کے اٹھے کہ یہ لوگ تو سجدہ ہی نہیں کر رہے، تو انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا، اس یاد کو باقی رکھا گیا۔ اچھا، تیسری چیز یہ ذکر کی کہ بندہ پہلا سجدہ کرتا ہے تو اسے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ جی دوسرے سجدے میں بندے کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم نے اسی میں واپس جانا ہے، واپس بھی جانا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میں نے آپ کو جب رکھا کپڑے میں لپیٹ کے تو میں آپ کی طرف دیکھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، واہ واہ، سجدے میں گئے۔ اب آپ کے الفاظ کچھ یوں بھی ہیں، فَوَلَدْتُهُ وَلَدِي مُحَمَّدًا مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَسْرُورًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، کہ میں نے اپنے بیٹے محمد کو جب جنم دیا، وہ دنیا میں آئے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، سر پہ تیل لگا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، خوشبودار تھے، اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کے امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ آتے ہی سجدہ کیا اور رب اپنی امتی، آتے ہی سجدہ کیا اور رب اپنی امتی کی زبان پر تھی دعا، کی زبان پر تھی دعا، اہلا و سہلا مرحبا، کی زبان پر تھی دعا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کیا بات ہے، پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادائے سجدہ، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ فرمایا اور سجدے میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں نا تو نبی کریم علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ سجدے فرمائے۔ کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یوں کہیں کہ یہ سجدہ حدیث پاک میں فرمایا گا نا کہ اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر بندہ اپنے دل کے ہر دکھڑے، ہر درد، ہر تکلیف کو بیان کرتا ہے، اور اللہ ہے نا، یہ احساس، یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ اب کہیں بھی پکارے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے،
وہ پکار سنتا ہے بندے کی، وہ قبول بھی فرماتا ہے، وہ سجدے میں زیادہ قرب عطا فرما کر بندے کی پکار کو جلدی قبول فرماتا ہے، وہ جلدی قبولیت کے درجات کو اس کی دعائیں پہنچتی ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جا کر عاجزی کا، انکساری کا اظہار کر کے، اپنی انا کو مٹا کے، اپنے آپ کو جھکا کر جب زمین پہ ماتھا رکھ دیتا ہے، اور اس وقت وہ کہتا ہے مالک میں تو کچھ بھی نہیں نا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو ہے نا، تو بلند ہے، تو بلند ہے. تو یوں اللہ پاک کی بلندی کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی کبریائی کو بیان فرماتا ہے، پھر رب ہے، پھر بندے کو اللہ پاک اس جھکنے کی وجہ سے اللہ پاک پھر کتنے درجات عطا کرتا ہے. میں چاہوں گا وسیم بھائی، جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ جب بندہ سجدے کرتا ہے، پھر اللہ کیسے بندے کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پیارا ٹاپک ہے سجدے کے حوالے سے، اور یہ اتنا پیارا عمل ہے جی کہ انسان، جیسے بات کی نا کہ انسان سب سے زیادہ قریب سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے. اور یہ وہی عمل ہے کہ جس کے انکار سے شیطان بنا ہے، یعنی اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ نے ان کو پھر دھتکار دیا. اچھا شاہ جی، ایک روایت ہے کہ بالخصوص جب انسان، ویسے تو نیکیاں کرتا ہے انسان، لیکن سجدہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جب انسان کرتا ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. اللہ، اور شیطان افسوس کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ کہتا ہے کہ سجدے کی برکت سے یہ جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جاؤں گا. کیونکہ سجدہ کیا نہیں تھا نا شیطان نے. ایسا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی سلسلے میں ایک فرمان بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان سجدہ تلاوت، جو آیات سجدہ ہیں وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو شیطان روتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، تو اللہ اس کی برکت سے اسے جنت عطا فرمائے گا، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملے گی. اللہ اکبر. اور اسی کی تفسیر میں، اسی کی تشریح میں مفتی احمد یار خنائمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت یہاں ذکر ہوا نا، فرماتے ہیں شیطان نے بھی جو سجدے سے انکار کیا تھا وہ نماز کے علاوہ کا سجدہ تھا. تو یہاں جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ سجدہ تلاوت سے اس کو، یعنی نماز کے علاوہ جو سجدہ ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نماز تو عبادت تو وہ خود بھی کرتا رہا ہے، تو نماز کے علاوہ جو سجدے تھے اس کے انکار سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک پسندیدہ عمل بتائیے، ایسا عمل بتائیے کہ جو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو صحابی رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے سجدہ کیا کرو اور تلاوت قرآن مجید کیا کرو. اور فرمایا کہ انسان جب بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کریم اس سجدے کی برکت سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنا پیارا فرمان ہے. تو سجدہ کرنا، یہ انسان کثرت سے سجدہ کرے گا تو اللہ کے قریب ہوگا. اسی کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ گناہوں کا بھی کفارہ ہے. تو اگر انسان سجدہ کرے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ڈیلی بیسس کی بنیاد پر نمازیں پڑھتے ہیں. اب ہم صرف فرض نمازوں کو دیکھیں، تقریباً فرض اور واجب ڈیلی کے جو 5 اوقات کے ہیں 20 رکعتیں بنتی ہیں، اور 20 رکعتوں کے اگر ہم سجدے اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً 40 جا کر سجدے بنتے ہیں فرائض کے. جی، فرائض و واجبات کے دونوں کو ملا کر. تو وہ خوش نصیب ہے کہ ڈیلی بیس پر اتنا سجدے کر رہا ہے، اپنی جو ہے نا وہ گناہ بھی خوش نصیب ساتھ سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو پھر سجدے ہی سجدے. اور ماشاءاللہ اب تو ماہ رمضان ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تو تراویح کی 20 رکعتیں الحمدللہ مسلمان تراویح کی 20 رکعتیں ادا فرماتے ہیں، اور 20 رکعتوں میں سبحان اللہ 40 سجدے. جی ایسا ہی ہے. تو یوں وہ اپنے گناہ بھی معاف کروا رہا ہے اور نیکیاں بھی لے رہا ہے. اچھا، اس میں گناہ کے حوالے سے اس کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ یہاں جو گناہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا یہ حقوق اللہ کے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں،
اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ ان کا حق بھی ادا کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. تو یہ وہ جو ہے نا اس آیت میں فرمایا گیا، اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا. اچھا، اس میں سجدہ تلاوت کی بات آئی ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں، قرآن مجید میں آیات ہیں سجدے کی. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں آیات سجدہ تلاوت کرے اور پھر ان تلاوت کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے، سجدہ کرے، تو فرمایا جس مقصد کے لیے اگر وہ نیت کر کے اگر کسی مقصد کے لیے وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کریم اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. اب وہ چاہے تو ساری 14 آیتیں ایک ہی مرتبہ پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے، چاہے تو ایک آیت پڑھے. بڑا پیارا نسخہ بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی درپیش ہے، چاہتا ہے کہ قبول ہو جائے، اس کے لیے نسخہ بڑا پیارا ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات بینات جو 14 آیات ہیں کہ جن سے سجدہ تلاوت بندے پر واجب ہو جاتا ہے، ایک ہی مجلس میں پڑھ لی جائیں اور پھر 14 سجدے کر لیے جائیں. انشاءاللہ پھر جب آپ دعا مانگیں گے اللہ اپنی رحمت سے آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. اللہ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے. عبادت اور عبادات میں سجدہ ایک اپنی اہمیت کا حامل ہے. اللہ ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حضور جھکنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. قیامت کی ایک ایسی نشانی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یقیناً میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی ہر خبر سچی ہے اور یقیناً وقوع پذیر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ان میں سے بہت سی ہیں جو ہو چکی، جو موجود ہیں اور جاری زمانے کے اندر وہ چل رہی ہیں اور جو قرب قیامت کے اندر ظاہر ہوں گی. میرے آقا علیہ السلام کے علم پر کائنات کا علم قربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان کی جس کو ہم آج کے پیکج کے اندر بیان کریں گے وہ ایسی ہے کہ جو ہمیں عام معاشرے کے اندر گویا نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جو نشانی بیان کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کرنے والے جو عابدین ہوں گے، جو عبادت گزار لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جو در حقیقت ریاکار ہوں گے. وہ عبادت کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ زیادہ لمبے سجدے کریں گے تاکہ لوگ میری عبادت و ریاضت سے متاثر ہوں، وہ تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھیں گے تاکہ لوگ مجھے نہایت ذکر اللہ کرنے والا سمجھیں، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں گے مگر مقصد ہوگا کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں. یہ ایک ایسی چیز بیان کی کہ جو ہمیں آج کے زمانے میں نظر آتی ہے. لوگ قصداً ایسے کام اور ایسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ مجھے نیکوکار سمجھے. ہمیں کسی پر حکم لگانا اس کی اگرچہ شرعی اجازت نہیں ہے، مگر ہر ایک کو اپنے دل کے اندر جو موجود ایک نیت ہے، جو ارادہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ بد عمل قاری قرآن ہوں گے. یعنی قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، زبان سے پورا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور صبح و شام تلاوت قرآن جاری ہے، مگر قرآن کے اندر موجود احکامات پر قاری کا عمل نہیں ہے. یعنی بد عمل قاری اور ریاکار عابد یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہر طرف آپ کو ان کی بہتات نظر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، حضور کریم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقراء فسقہ. فرمایا ان قریب آخری زمانے کے اندر قرب قیامت میں کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر جاہل عبادت گزار ہوں گے. جو جاہل ہوں گے یعنی حقیقتاً عمل نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہوں گے، ایک ڈھونگ رچا رہے ہوں گے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن در حقیقت جاہل ہوں گے، در حقیقت ریاکار ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ قرہ ہوں گے کہ جو حقیقتاً فاسق ہوں گے، قرآن پر عامل نہیں ہوں گے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے غافل ہوں گے، ان کو فراموش کرنے والے ہوں گے، مگر سارا دن قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. ہمیں کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں اور بڑی قرات کرتے ہیں، مگر جو قرآنی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ان پر ہمیں ان کا عمل نظر نہیں آتا. جو اللہ تعالیٰ نے نظریات اور عقائد ہمیں قرآن کے ذریعے سے عطا فرمائے وہ ان نظریات کے حامل نہیں ہیں مگر قرآن کی تلاوت بہت ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكون الزہد روایتا والورع تصنعا.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زہد یعنی جو تقوی ہوتا ہے اس کی صرف نقل رہ جائے گی، اور جو پرہیزگاری ہے اور جو بزرگی ہوتی ہے اس کا صرف ڈھونگ رچایا جائے گا۔ جو ورا ہوگی یہ بناوٹی ہوگی، یہ تصنعاً ہوگی۔ جب یہ زمانہ آ جائے گا تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جو قرب قیامت کی نشانی ہے اور قیامت کے قریب آنے کا قرینہ اور علامت ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دلچسپ نشانیاں بیان کی، اگلے سیگمنٹس کے اندر ہم انشاءاللہ ان پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ اخلاق طاہر راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ صبح رمضان میں آج موضوع سجدہ۔ میری عرض یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ سجدے کے دینی اور دنیاوی فائدے تو ہیں ہی ہیں، اس کے طبی فوائد بھی بتا دیں۔ اور عمر بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ کیا بات ہے، کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ طبی فوائد۔ جی، سجدے کے طبی فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جسم میں سب سے بلند مقام یہ ہے، جی تو یہاں تک بلڈ کی سرکولیشن عموماً صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ صحیح۔ تو جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو خون جو ہے وہ دماغ میں، سر میں اچھے طریقے سے سرکولیٹ کرتا ہے، صحیح۔ اور یہ بہت مفید ہوتا ہے حافظے کے لیے اور دماغ کی صحت کے لیے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ باقاعدہ سر میں بلڈ سرکولیشن کے لیے ورزش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو بندہ مومن کو کسی ورزش کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت پہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ یہ ضمنی فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال اس سب میں نیت عبادت ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ لمبا سجدہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اذان نماز میں سیدی امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ جس کو نزلہ ہو، زکام ہو، وہ طویل سجدہ کرے تو اس بیماری سے اسے افاقہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدے کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو طبی کوئی معاملہ بھی ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہے، یعنی نزلہ وغیرہ ہے یا بلغم وغیرہ ہے، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا مل جائے گی۔ سر میں درد ہو تو سر کے درد کے حوالے سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ سر کے درد کی وجہ سے بھی اگر کوئی طویل سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مزید کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی، میرا عبد الواجد بھائی سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے بھی مدینی شریف کی زیارت کی ہے؟ ہاں ہاں جی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرما دے۔ آمین۔ چلے جی اگلی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ موضوع سجدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری مدری چینل کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین ویورز ہمیں کال کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام کا آپ لوگ اس اعتبار سے بھی حصہ بنتے ہیں۔ مزید بھی اس نیکی کی دعوت کو امید ہے آپ شیئر بھی کرتے ہوں گے، جو نہیں کرتے ان سے گزارش ہے کہ نیکی کی دعوت کو شیئر بھی کیجئے، مدنی چینل کو بھی عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت بھی ہم نے عام کرنی ہے کہ گھر گھر اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کی دھومیں مچ جائیں۔ تو جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، خود تو آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے رشتہ داروں میں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے دوستوں میں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ آپ کے پڑوسیوں میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ کوشش کیجئے جن کے پاس جتنی استطاعت ہے، کوشش کر کے ترغیب دلا کر مدنی چینل کو عام کریں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے جتنے پروگرامز آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے نیکی کی دعوت پر مشتمل یہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپ نیکی کی دعوت کو عام کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہماری اس نیکی کی دعوت سے اثر لیتا ہے، نیکی کی دعوت پر عمل کر لیتا ہے۔ کوئی ایک بات کسی کے دل پر ایسی لگ جائے، دل چوٹ کھا جائے اور وہ راہ سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے، وہ سنتوں کا عامل بن جائے، انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں بھی دنیا میں بھی نصیب ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں آخرت میں بھی نصیب ہوں گے۔ مزید کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی، محمد عمران اختاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سید صاحب کیا حال چال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ عمر بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ بات ہے عمر بھائی، آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا کلام ہے؟ ویسے آپ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں
برکتیں عطا فرمائے، عمر بھائی کو بھی برکتیں عطا فرمائے. عمر بھائی کے ساتھ مدینہ پاک کی ایک مرتبہ حاضری کا شرف ملا ہے، ساتھ ہی ہم تھے، اور ماشاءاللہ عمر بھائی نے وہاں پر بڑے پیارے پیارے ہمیں کلام سنائے ہیں. ویسے عمر بھائی آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ شاہ صاحب یہ تو سارے کلام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں پسندیدہ، لیکن جو زیادہ مجھے پسند ہے یا زیادہ پڑھتے ہیں جو زیادہ پڑھتا ہوں جی اور ایک ذوق بھی اس کو جو ہے وہ پڑھنے میں ملتا ہے، وہ کلام ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے کہ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. کیا بات ہے، یہ کلام جو ہے وہ اللہ دل اکبر، کے زیادہ قریب ہے. واہ واہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں جی. منیر حسین اتاری بول رہا ہوں جی کوڑا سے. میرا پیارا بیٹا جی محمد سمیع اللہ اتاری، وہ کلام سننا چاہتے ہیں طیبہ بڑی دور آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. ارسلان اتاری ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی نے میری فرمائش پر کلام سنائے. اس پر میں آپ کو درود پاک کا، انہوں نے کثیر درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے جی. اب انہوں نے فرمائش بیان کی نہیں ہے اور صرف اتنا کہا ہے کہ آپ سنا دیں. بہرحال چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی صبح رمضان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، بہت شکریہ. خصوصی درخواست ہے کہ امیر السنت کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری کی دعا. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. ہم بھی امیر السنت کی خدمت میں ہوں اور امیر السنت کے ساتھ یہ قافلہ بنے اور ہم بھی مدینہ پاک کی حاضری ہمیں بھی اللہ پاک نصیب فرمائے. امیر السنت کی خدمت میں 60,000 کلمہ طیبہ کا انہوں نے تحفہ پیش کیا ہے. 60,000 عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا ہے، اور 60,000 نگران شورا حاجی مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کو. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. ایصال ثواب کا یہ سلسلہ آپ نے فرمایا ہے. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ برائے کرم شاہ صاحب کا پسندیدہ کلام سنا دیں. اور عمر بھائی کو پتہ ہے مجھے جو میرا پسندیدہ کلام ہے. چلیں جی، لیکن آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج تنم فرسودہ جاں پارا یہ کلام آج آپ اس کو لے لیجئے گا. اچھا جی، چنیوٹ سے میسج ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. ٹھیک ہو گیا جی. شالا بستہ روے تیرا سونا حرم، اس کلام کی فرمائش ہے. اے سبز گنبد والے، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ کو ماہانہ 11ویں شریف مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بھی ماہانہ 11ویں شریف مبارک ہو. اچھا، عمر بھائی سے گزارش ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو منقبت سنا دیں. عمر بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے، کچھ کلام شامل کریں گے اور پھر اللہ نے چاہا تم بلغین کی طرف آئیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے
فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا یا رسول اللہ ذکر دا خیش ہے نمک سیاہ شد روز سیاہ پشیمان یا رسول اللہ پشیمان یا رسول اللہ ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے خبر ملی 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 ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے خبر ملی ہے ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے عمر بھائی. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک سجدہ. عبد الواجد بھائی, نماز میں سجدہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ نماز کی یعنی کتنی اہم عبادت, اور پھر اس اہم عبادت میں ایک اتنا اہم رکن سجدہ بھی رکھا گیا ہے, تو ہمیں نماز کی پابندی بھی تو کرنی چاہیے. بے شک کرنی چاہیے. شاہ صاحب, شیطان کو ایک دفعہ سجدے کا حکم ہوا اور اس نے نہیں کیا اور وہ بارگاہ خداوندی سے دھتکارا گیا. بندہ مومن کو دن میں 5 دفعہ سجدے کا حکم ہوتا ہے, 5 نمازیں اس پہ فرض ہیں اور ہر نماز میں سجدہ ہے. تو جو اگر اس سعادت کو چھوڑ دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں بندہ مومن سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا
وہ اس کی نماز کا سوال ہوگا. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم کہ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو بقیہ اعمال بھی اللہ کی رحمت سے درست ہو جائیں گے, اور اگر نماز ہی میں کمی ہوئی, اللہ اکبر, تو پھر بقیہ اعمال اللہ ہی جانے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کا نشان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا, بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ بعض ائمہ کے اقوال میں سے ہے. تو بہرحال نماز ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا. اور علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو وہ کیسا امتی ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی تو ہے, لیکن نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. تو نماز پڑھنی چاہیے. نماز فرض ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز آدمی کو قبر میں عذاب سے بچانے والی ہے, اور نماز جنت کا دروازہ ہے, جنت کی کنجی ہے. تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے, اور نہ صرف خود کرنی چاہیے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرنی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جو فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں, فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے. آپ کے کچھ کمنٹس بھی ہیں. پہلا کمنٹ ہی قاسم بھائی کا ہے, ہمارے محمد قاسم اقبال اتاری مدنی چینل کے مبلغ ہیں. ان کا میسج یہ آیا ہوا ہے, میرے سسر صاحب کا قضائے الہی سے آج انتقال ہو گیا ہے, دعا کی عرض ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کے سسر صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, انہیں غریق رحمت فرمائے. تمام سوگواروں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے, اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے, آمین. کچھ اور بھی ہیں جی میسیجز. بہاولپور سے ایک میسیج ہے, کلام کی فرمائش کی گئی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کا بھی کہا گیا ہے. محمد نواز بھائی نے الحمدللہ, ہمارے عمر بھائی نے لے لیے جی ماشاءاللہ. اور کریں چارہ سازی زیارت کسی کی, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. رئیس خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, زیبی مغل صاحب ہیں, بے حساب مغفرت کی دعا, اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. سلام ثاقب بھائی, آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں جی. اللہ پاک کا بڑا کرم, اس کا احسان ہے. اللہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ دعائیں بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوئی اہم معاملہ ہو تو سجدے میں بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جن ہستیوں کو فالو کرتے ہیں, انبیاء کرام علیہم السلام, ظاہری بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہے کہ جن کی سیرت کو لیا جاتا ہے, جن کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو لیا, تابعین نے نبی کریم علیہ السلام کی. تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کر رہے ہیں. تو انہی میں اولیاء کرام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد کی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر انہوں نے عمل کیا, حضور کی سنتوں پر عمل کیا. اور آج 11ویں شریف ہے, میں چاہوں گا نقیب بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بھی ہو جائے, اور میں اس پر بھی گزارش کروں گا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سجدے کو کچھ بیان فرمایا جائے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں, تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو کعبے کے سامنے سجدے میں ہے, اور دعا کے الفاظ بڑی لجاجت سے یہ بولتا ہے, یا اللہ کہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو قیامت میں مجھے نابینا اٹھانا. بار بار یہ الفاظ لجاجت سے بول رہے ہیں. تو جو طواف میں مصروف ہیں وہ اپنی دعا چھوڑ کے ان کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں, یا اللہ ان کی دعا کو قبول فرما. کہتے ہیں اس وقت لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. جب انہوں نے سر اٹھایا تو فَإِذَا هُوَ الشیخ عبد القادر جیلانی, وہ دعا کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو اتنی لجاجت سے باب کعبہ کے سامنے یا باب کعبہ سے لپٹ کے دعاؤں میں مصروف تھے. اللہ اکبر. اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجدوں کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے, اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سجدے عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں چاہوں گا وسیم بھائی, آپ کیا پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ جیسے واجد بھائی نے بھی کہا ہے, عبد الواجد بھائی نے,
کہ نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. نماز ہی تو وہ چیز ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، جو ہمارے رزق میں برکت لاتی ہے، جو ہمارے گھروں میں سکون لاتی ہے. سجدہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے. تو اگر ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہوتے نا بعض اوقات کہ یار ہم برائیوں سے نہیں بچ پاتے، گناہوں سے نہیں بچ پاتے، تو ہم کیسے بچیں؟ یہ یقینی بات ہے اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت آتی ہے، پھر ان کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز تو مدنی چینل کے ناظرین وہ پیاری عبادت ہے کہ ہم پر تو لازم ہے نا، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ یہ ذرا بندہ سوچے نا کہ بندہ نماز کے بغیر بندے کی کیا زندگی ہے، سجدے کے بغیر بندے کی کیا زندگی ہے. جو احکامات فرض ہیں، واجب ہیں، ان کے بغیر بندے کی زندگی کیا ہے. نماز تو مومن کی معراج ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا تحفہ عبد الواجد بھائی نے جو ابھی ذکر کیا ہے، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا وہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اور آج مسلمان اگر نماز سے دور ہیں تو ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے تو نماز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. بے نمازیوں کی سزاؤں کو تو پڑھیں، کتنی سزائیں دی جائیں گی، کتنی دردناک سزائیں ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بندے کا دل کانپے. وہ سزائیں بے نمازیوں کو ملیں گی. جہاں بے نمازیوں کی یہ سزائیں، وہیں پر جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی تو بھلائیاں دی جائیں گی. نماز پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، جنت کی راہ پر چلنے والے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو جن کو اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور پھر دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے تو حضور کی شان تو یہ ہے کہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو فراس ربیعہ بن قب اسلمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کو حضور کی خدمت میں حاضر رہا. ایک شب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی وغیرہ یہ جو ضروریات ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے. حضور فرماتے ہیں سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے تو یہی میری مراد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل میں بھی سجدے کا، اس عرض پر بھی سجدے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ان عطاؤں پر بھی سجدے کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. جو صحابی رسول جو جنتی ہیں اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور جن کی جنت کے بارے میں قرآن کے وعدے موجود ہیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سجدوں کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمیں ایک آس، ایک امید ہے. آج اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کا صدقہ داخل جنت فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دل جمعی کے ساتھ عبادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رضوان صبح رمضان بخشش و عرفان صبح رمضان صبح